السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ مارکہ حق و باطل کے درمیان ایک ایسا مارکہ جس کی گونج صدیوں سنائی دے گی۔ افواج پاکستان نے جس طرح دشمن کو دندان شکست سے دوچار کیا، وہ سب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ افواج پاکستان اور پاکستانی عوام نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ملک کی خاطر ایسا اتحاد دکھایا کہ ایک گھٹیا دشمن کے ناپاک عزائم کو زمین بوس کر دیا۔ بھارت کے خلاف اس شاندار کامیابی پر آج ملک بھر میں یوم تشکر مناتے ہوئے افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یوم تشکر پر ملک بھر میں دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ یوم تشکر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کو اس کی زبان میں مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ قوم نے یکسوئی دکھائی، یکجہتی دکھائی ہے اور انڈیا کا غرور بھی خاک میں مل گیا۔ آج پوری قوم یوم تشکر منا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے اس قوم کو، افواج پاکستان کو اور ہر پاکستانی خوش ہے۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مثبت کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروایا۔ امریکی صدر کی جانب سے مزید پیشکش بھی سامنے آئی ہے، جس کے مطابق وہ پاکستان اور بھارت کی قیادت کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان سے منہ کی کھانے کے باوجود بھارتی قیادت کی جانب سے بات چیت کے عمل کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ بھارت کو سخت ترین جواب دینے کے بعد امریکی صدر کی ثالثی سے جنگ بندی تو ہو چکی، پر بھارت کے منفی رویہ امن کو ایک بار پھر دھچکا دے سکتا ہے۔ چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بھارت کے منفی طرز عمل کے باعث پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی خطرے میں ہے۔ دوسری جانب عسکری قیادت نے ایک بار پھر باور کروایا ہے کہ اگر بھارت دوبارہ جارحیت کرتا ہے تو ہم بھی دوبارہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے جس طرح بھارتی افواج کو جدید ترین ہتھیاروں اور طیاروں کی موجودگی کے باوجود شکست دی ہے، اس پر اب دنیا بھر میں بھارت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی شاندار کامیابی پر عالمی ادارے بھارت کی شکست کا اعتراف کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ممتاز امریکی دفاعی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 7 مئی کو پاک بھارت افواج کی فضائی جھڑپ پاکستان کی واضح کامیابی پر ختم ہوئی۔ فضائی جھڑپ کے بعد پاکستان کی جانب سے بڑی کامیابیوں کے اعلانات کیے گئے، جس کے بھارتی افواج کی جانب سے کوئی تردید نہیں کی گئی، اور تردید نہ کرنے کی وجہ سے بھارت کی پوزیشن مشکوک ہوتی ہے۔ امریکی جریدے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاک بھارت فضائی جھڑپ میں پاکستان کی جانب سے گرائے گئے طیاروں میں بھارت کے انتہائی مہنگے اور طاقتور سمجھے جانے والے فرانسیسی ساختہ 3 رافیل طیارے بھی شامل ہیں۔ پاکستان سے بدترین شکست کے بعد بھارتی حکومت مسلسل بوکھلاہٹ کی شکار ہے۔ شکست تسلیم کرنے کے بجائے ہونے والے نقصان کو چھپانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنل ادارے مسلسل بھارت کی ناکامی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں۔ امریکی ثالثی کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی تو ہو چکی ہے، لیکن اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ کیا دونوں ممالک ایک بار پھر آمنے سامنے آ سکتے ہیں یا امریکی صدر کی ثالثی رنگ لے آئے گی؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، پاکستان نے جو اپنی پرفارمنس کی اور جس طرح سے بھارت کو ایک شکست دی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم جو ہے وہ یونائٹڈ تھی، اور آپ کی جب بھارت نے ہمارے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے تو ہم نے ایک اوپن بک کی طرح آفر کی دنیا بھر کو کہ آپ اس کی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل انکوائری کرائیں، ہم تیار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھارت نے جارحیت کی، اوفینس کیا، ایگریشن دکھائی۔ جب انہوں نے یہ کیا تو الحمدللہ ہماری ایئر فورس نے ان کے 5 بلکہ 6 جہاز جو ہے وہ گرا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی کامیابی دے دی۔ لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ تب ہمارا یہ موقف تھا کہ اب ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق ہے کہ ہم جوابی کارروائی دیں جب ایک یونیلیٹرلی بھارت نے جب حملہ ہمارے پہ کیا۔ تو اس کے بعد پھر بھی بھارت جو ہے وہ رکا نہیں، اس نے ڈرونز بھیجے اور پھر ہمارے ایئر بیسز پہ اٹیک کیا۔ تو پھر الحمدللہ ہماری تیاری تھی، پاک افواج تیار، اور انہوں نے جب ان کو ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کی جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی تھی آرم فورسز کی اور ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ تھی، مقابلہ
نہیں کر سکا. کامیابی ہے پاکستان کے لیے اور بھارت کے لیے بہت بڑی شکست ہے. مودی کی جو پالیسی تھی ہندوتوا پالیسی جس کو وہ فالو کر رہا تھا, جس سے وہ اس کو ایک اپنے انٹرنل پرابلمز کو ایکسٹرنلائز کر رہا تھا, تو وہاں اس کو ایک میجر سیٹ بیک ملا. محترم نواز شریف صاحب کی طرف سے مودی کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں آیا. دیکھیے جو میاں نواز شریف ہیں وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. ان کا ایک سٹیچر ہے. انہوں نے بلکہ اس جنگ کے اندر میاں شہباز شریف سے مشاورت بھی رہی. وہ اسلام آباد بھی آئے تھے پرائم منسٹر سے اسی معاملے کے اوپر ملنے کے لیے. تو یہ جو جماعت ہے, جو حکومت ہے, وہ میاں نواز شریف کی ہے. اور الحمدللہ اتنی ہم نے یہ بات ہے کہ ہم نے بھارت کی پٹائی کی, اور گلہ یہ ہے کہ نام لے کے کیوں نہیں پٹائی کی. جب بھارت کی پٹائی ہو گئی اور اس کے اندر انہی کی حکومت نے کی, انہی کے وزیر اعظم نے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اس کو مثبت بھی لینا چاہیے. تو یہ جو تنقید ہے یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ نام کیوں نہیں لیا. جو ان کا سٹیچر ہے اس کے مطابق انہوں نے انپٹ بھی دی, ان سے مشاورت بھی ہوئی, اور انہی کی حکومت نے یہ ساری کارروائی کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی. تو یہ کوئی اتنا کوئی ویلڈ کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل سر. سر ایک اور چیز کہ بھارت کے ساتھ ہمارا سیز فائر تو ہو گیا ہے, جنگ بندی بھی ہو گئی ہے, لیکن جو مودی صاحب ہیں ان کی طرف سے ابھی بھی کچھ سخت بیانات آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سیز فائر ہوئی ہے یا فی الحال ٹائم گین کیا جا رہا ہے, ٹائم بائی کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ری اسٹاک کر لیں, کیونکہ پاکستانی ہتھیاروں کے آگے تو یہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں؟ دیکھیں مودی ابھی ایک کرائسس میں ہے, اور وہ کرائسس یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا عوام سے. پہلگام حملے کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا, نہ وہ اس کا جواب دے سکے ہیں کہ وہ دہشت گرد کون تھے, کہاں سے آئے, نہ ان کو وہ پکڑ سکے. پھر جب انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا, ایگریشن کی, تو تب بھی ان کو منہ توڑ جواب ملا. ان کے رفائل طیارے جو ہے وہ 3 تباہ ہو گئے, تو اس پہ بھی عوام سے اس نے جھوٹ بولا. پھر انڈین میڈیا نے ایک کہہ لیں کہ رائے بنائی اپنی عوام کی, بھارتی شہریوں کی, کہ وہ پتہ نہیں کوئی فتح, انہوں نے کون سا کوئی قلعہ جو ہے وہ فتح کر لی ہے اور کہاں وہ پہنچ گئے ہیں. تو وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا. اور پھر جب پاکستان نے حملہ کیا تو بالکل ہم نے جو بھارت کا جتنا بھی جو کریڈیبلٹی رہ گئی تھی یا جو ان کے اندر کوئی دم خم رہ گیا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا. تو اس پہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا. لیکن کیونکہ انٹرنیشنلی اب حقائق آ رہے ہیں, عوام کو پتہ چل رہا ہے, وہ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں. تو مودی از ان ٹربل ان انڈیا, مودی سخت مشکل میں ہے. تو اب ڈیفینیٹلی اب وہ مزید بیوقوفی یہی کر رہا ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کے اوپر عمارت کھڑی کر رہا ہے. تو میرے خیال سے مودی کی پاپولیرٹی کو بھی بڑا حرج ہوا ہے, اور اب یہ اس کے رد عمل میں کچھ کر رہا ہے, لیکن یہ کچھ کر نہیں سکے گا انٹرنیشنلی. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی بھارت کی کریڈیبلٹی کافی خراب ہو گئی ہے. اور اگر پھر وہ کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو میرے خیال سے جو کریڈیبلٹی گری ہے وہ مزید گر جائے گی, جس کو یہ افورڈ نہیں کر سکے گا مودی. سر امریکی صدر نے پاکستان کو اور مودی کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی بات کی. اگر یہ بیٹھتے ہیں تو پاکستان سے کون سا لیڈر ہے جو مذاکرات کرے گا, بیٹھ کے بات چیت کرے گا یا ڈیل کرے گا؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوسری سائڈ سے کون آتا ہے. اگر ان کی دوسری سائڈ سے فارن منسٹر ہوا تو ہمارا فارن منسٹر ہوگا. اگر ان کی دوسری سائڈ سے ڈیفنس منسٹر ہوا تو ہمارا ڈیفنس میں, اور اگر وزیر اعظم ہوگا تو پھر ہمارا وزیر اعظم ہوگا. تو اٹ آل ڈیپینڈ کہ دونوں سائڈ جو ہے وہ کس کو آگے بھیجنے کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس لیول کے اوپر, اور کون سا آفیشل یا کون سا پولیٹیشین جو ہے وہ مذاکرات کرے گا. تو وہ پھر ریسیپروکل ہوگی. درست سر. یہ جو مودی ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستانی کشمیر پہ بات ہوگی, ہم مقبوضہ کشمیر پہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اگر بات ہوگی تو کس پر ہوگی؟ میں اس پہ آپ کا ایک تجزیہ جاننا چاہوں گی. دیکھیں ہمارا تو بڑا کلیئرٹی ہے. سب سے پہلے تو پانی کے اوپر بات ہوگی. ہم جو اس نے ہیلڈ ان ابینس کیا ہے ہم اس کو ایکٹ آف وار سمجھتے ہیں. اچھا, دوسرا کشمیر پہ بات ہوگی. کشمیر کا ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ کشمیر کا سلوشن کشمیریوں کو کی سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر ہے کہ انہوں نے کیا آگے, اور وہ یو این ریزولوشنز کے مطابق ہونا چاہیے. حق خود ارادیت ہے ان کا. پھر تیسرا ہی جو بڑی جو ٹاپک ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی ہے, اور اس کے پیچھے جو بھارتی ہاتھ ہے اس کے اوپر بات ہوگی. تو پاکستان سے تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ 3 ہمارے ایجنڈے ہیں
جو میجر ایجنڈے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ وہ 3 میجر پوائنٹس ہیں جو ہم جس کے اوپر انگیج کرنا یعنی کہ چاہتے ہیں، یہ کہنا اور درست ہم ان ہوگا سے کہ پیچھے نہیں پاکستان ہٹیں کی بھی شرائط ہوں گی؟ 100%۔ دیکھیں ہم تو، ہمارا موقف تو بڑا کلیئر ہے اور ہم اب اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سر، بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان فرماتے ہیں کہ پہلگام حملے پر تحقیقات جاری ہیں، ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ابھی تحقیقات کے دوران یہ پاکستان کے اوپر جنگ کر دیتے ہیں تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان کو بھی کہیں پہ کھڑا کرنا چاہیے جس پہ ہم ان سے سوال کر سکیں کہ اگر تحقیقات جاری تھیں تو پھر پاکستان پہ حملہ کیوں کیا؟ بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ بھارت کے سٹانس کو بھی ویک کرتا ہے، جو الزامات اس نے پاکستان پہ لگائے اس کو بھی ویک کرتا ہے، اور ایک بڑا سا جوری اور ایگزیکیوشنر کیسے بن گئے لیٹرلی جو ہے بغیر کوئی شواہد انٹرنیشنل فورمز کو پیش کیے آپ نے کیسے یہ حملہ کر دیا؟ تو میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ بھارت کی کریڈیبلٹی اور ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہ جو رد عمل مودی نے کیا اس کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے انٹرنیشنلی، اور ہم بھی اسی چیز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل کاؤنسل، جو جنرل سیکیورٹی کاؤنسل میں اس مدعے کو اٹھائیں گے، اور جتنی ہماری ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے۔ سر، اس وقت جو ملکی حالات ہیں ان میں کوئی اے پی سی بلائی جائے گی؟ دیکھیں ابھی تو میرے خیال سے اے پی سی کی جگہ جو آپ کے سیشنز ہیں، پارلیمنٹ جو ہے، جو کہ ایک جمہوریت کے لیے بڑا ایک اسٹرانگ فورم ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اور اس کو یوز کیا جا رہا ہے۔ درست۔ سر، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر نے سعودی عرب پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، کیا اس کا اثر پاکستان پہ بھی ہوگا کیونکہ پاکستان کی سعودیہ سے بڑی دوستی ہے؟ دیکھیں پاکستان جو ہے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، اور اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا موقف کشمیر پہ بھی کمزور ہوتا ہے، تو ہم بالکل اس طرف نہ بڑھنے جا رہے ہیں، نہ ایسا کوئی موقف ہے، نہ ہم اس موقف کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ جو جینوسائیڈ اسرائیلیوں نے کی ہے اس کے لیے اسرائیل کو ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے اور دنیا کو ٹھہرانے کی ضرورت ہے، درست سر۔ تو اس کو درست سر، بی جے پی کے ایک منسٹر تسلیم ہیں، کرنے کی بات تو دور جی چاہیے۔ جی سر، بی جے پی کے ایک منسٹر ہیں وجے کنور، انہوں نے اپنی ہی کرنل صوفیہ کے بارے میں بڑے غلیظ الفاظ کا استعمال کیا، ہمارا دشمن اتنا کمزرف ہے کہ وہ مسلمانوں کو لے کے اتنا اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، تو کیا یہ دشمن فیوچر میں باز آئے گا ہم پہ اٹیک کرنے سے، یا یہ ہر 5 سال بعد جو ہم پہ الزام لگاتا ہے دوبارہ بھی لگائے گا؟ دیکھیں ہم نے جو ابھی مودی کو جو ایک ڈیفیٹ دی ہے اس سے ہم نے بھارت کا بھلا کیے۔ دیکھیں وہ کیسے بھلا کیا کہ بھارت جو ہندتوا پالیسی جو ہے جو اپنائے ہوئے ہے، جو ایک ایکسٹریمسٹ پالیسی ہے، اس سے اس کی مائنورٹیز بھی تنگ ہیں، 25 کروڑ سے زائد وہاں مسلمان آبادی ہے، اس کے علاوہ وہاں بہت سارے سین مائنڈ ہیں، تو ہم نے جو مودی کی پاپولیرٹی کو ہٹ کیا ہے، بھارت میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں اس ایکسٹریمسٹ پالیسی کے اوپر، اور مائنورٹیز بھی ناخوش ہیں بھارت کے اندر، اور پھر بہت سارا ایک پریشر بلڈ اپ ہوا ہے مودی کے اندر، تو پاکستان نے جو بھارت کا بھلا یہ کیا ہے کہ مودی کو ایکسپوز کیا ہے، اور جو اس کے اپوزٹ آوازیں ہیں اس کو بھی اسٹرینتھن کیا ہے۔ درست سر۔ سر، محترم شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ پوری جنگ کی پلاننگ آرمی چیف نے کی، عظمہ بخاری صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپریشن کا سارا ڈیزائن جو تھا وہ نواز شریف صاحب نے کیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کیونکہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں آپ تھوڑا سا کریڈٹ میڈیا کو بھی دے دیں، کیونکہ سب کریڈٹ لے رہے ہیں تو میڈیا کو بھی تھوڑا کریڈٹ ملنا چاہیے۔ نہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کا بہت ایک ایتھیکل اور مورل ایک کہہ لیں کہ انڈیا سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو بڑی زبردست پرفارمنس تھی میڈیا کی، اور انہوں نے بڑی اس میں انفارمیشن منسٹری ہو، میڈیا ہو، ڈی جی ایس پی آر ہو، تو بڑی کریڈیبلٹی گین کی ہے میڈیا نے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ میاں نواز شریف نے obviously جو آپریشنل میٹرز ہیں وہ تو پیورلی فوج ہی کرتی ہے اور وہی اسی کی ڈومین ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ حکومت بھی میاں نواز شریف کی ہے، اور وہ ایک مشاورتی عمل بھی رہا پرائم منسٹر کا میاں صاحب کے ساتھ، اور میاں صاحب اسلام آباد بھی آئے جہاں ایک ڈیٹیل ان کو بریفنگ دی گئی اور انہوں نے اپنا انپٹ دیا، تو میاں نواز شریف جو تھے وہ ہی واز اپ ٹو ڈیٹ، اور وہ اپنی رائے اور مشورہ ان سے جاری تھا اس دوران پرائم منسٹر کے ساتھ،
ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے سید نوید قمر سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اٹس این آنر ٹو ہیو یو سر. پاکستانی فوج نے جس طرح سے اپنی پرفارمنس دی، جس طرح سے اپنی حکمت عملی رکھی اور جس طرح سے دشمن کو ایک ایسی شکست دی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اس پہ آپ پاکستانی فوج کو، افواج کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے، افواج پاکستان کو، اس قوم کو، یا پھر محترم نواز شریف صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فوج کی پرفارمنس، ایئر فورس کی پرٹیکولرلی، لیکن باقی ٹوٹل افواج کی، نہ صرف کہ بہادری کا اگزامپل دیا، اپنی مہارت جو ہے وہ دکھائی. ہم نے جس طرح سے جو حالیہ دنوں میں چائنا سے ہمیں ٹیکنالوجی اور ویپنری ملی ہے، اس کا استعمال اس طرح سے کیا کہ دنیا کی باقی ویسٹ جو اپنی ایکوپمنٹ میں بہت فخر کرتی تھی، ناز کرتی تھی، اس کو دکھا دیا کہ نہیں، ہم جو ہیں آپ سے کہیں آگے ہیں. تو ہمارے ایئر فورس اور فوج کے پائلٹس ایز ویل ایز ٹیکنیکل لوگ تھے، اور ہمارے جو دوست ہماری مدد کو آئے، اس سے ہم نے یہ انشور کیا کہ دنیا میں مت تھی ایک کہ ہندوستان کنونشنل ویپنز میں کم از کم پاکستان سے بہت بہتر ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سوائے اپنے نیوکلیر ویپنز کے اپنا دفاع نہیں کر سکتا. وہ کہ ثابت ہوا کہ یہ درست نہیں ہے، اور پاکستان ہر صورت میں اپنا دفاع کر سکتا ہے. درست. سر، اب پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ کس کو دیتی ہے؟ دیکھیں، کریڈٹ تو پہلے قوم کو ساری کو جاتا ہے، کیونکہ سب اکٹھے ہو کے اور اپنے افواج کے ساتھ کھڑی رہی. ظاہر ہے کہ جو اس ساری ٹیم کے لیڈر تھے، اس میں جنرل آصف منیر بھی ہیں، اور وزیر اعظم بھی ہیں. آپ صرف فوج کی بات نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ سول لیڈرشپ کی بھی بات کریں، بٹ مہارت جو تھی فیلڈ میں وہ تو فوج کی تھی. درست. سر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی سے تو یہ جنگ بندی کرا دی، لیکن محترم بلاول صاحب نے فرمایا کہ بھارتی رویے کی وجہ سے جنگ بندی جو ہے خطرے میں پڑ سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت ایک بار دوبارہ آمنے سامنے آئیں گے اور دوبارہ سے جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ تو پاسبلٹی ہر وقت رہتی ہے کہ جہاں جہاں لوگ آپس میں گتھم گتا ہوتے ہیں، تو اگر اس کے ارد گرد کے جو ماحول ہے اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ کسی وقت بھی دوبارہ سے بھی جھگڑ سکتے ہیں. لیکن میں فی الحال دونوں سائیڈوں کو کوئی ایڈوانٹیج ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حالانکہ ہندوستان میں خاص کر بی جے پی اور مودی صاحب کی جو حکومت ہے، اس کو ضرور ایک سیٹ بیک ملا ہے، اور وہ ظاہر ہے اپنے غصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال کہ دنیا نے جو رول پلے کیا یہاں کم از کم سیز فائر تک کا، ان کو یہ کام جاری رکھنا پڑے گا تاکہ یہ سیز فائر جو ہے وہ نہ صرف سیز فائر رہے، بلکہ اس کے جو باقی چیزیں ٹیبل پہ آ کے بات چیت کرنے کی ہیں اس کو بھی پیش رفت ہو سکے. درست. سر، یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی جو ابھی تک سسپینڈ ہے، یہ بھی اور جنگ بندی بھی، کیا یہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر، انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کچھ بھی عمل نہیں کیا گیا کہ وہ پانی دوبارہ کھولا جائے گا یا نہیں کھولا جائے گا. نہیں، پانی تو بند نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ کھولا جائے گا یا نہیں. دیکھیں، کوئی بھی ٹریٹی یونیلیٹرلی، کوئی بھی اگر ہمارا کانٹریکٹ ہو کسی سے بھی، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتا ہے. آپ کا کسی کانٹریکٹ ہو تو کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز اگر اگری کریں گی تو پھر ہی یہ ختم ہوگا نا. تو اسی طرح سے اس ٹریٹی کا بھی یہی شک ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی نہیں اس میں جو ہے اس کو بند کر سکتی. تو وہ بات تو ایک سیاسی طور پہ ایٹماسفیئر کھڑا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی پریکٹیکلی کیونکہ کوئی ایسے اسٹرکچرس نہیں ہے ہندوستان کے پاس کہ وہ ہمارا پانی اس وقت روک سکے. اور آئندہ اگر کوئی ایسا پلان ہے کہ اوور دا ایئرس اسٹرکچرس بنانے کا، تو اس کو تو پاکستان کلیئرلی کہہ چکا ہے کہ اس کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا. درست. تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی سوچ سمجھ کے یہ کرنا پڑے گا.
درست سر. سر ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ ٹائم بائی کرنے کے لیے ہوئی ہے اور بھارت جو ہے وہ ری اسٹاکنگ کر رہا ہے اپنے ویپنز کی تاکہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کر سکے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ کوئی دو قبیلوں کی جنگ نہیں ہے یا ایسے. ظاہر ہے کہ جو اور خاص کر جو پچھلی بھی جو جھڑپیں ہوئی ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایئر بورن، وہ تو ایون ہمارے جہاز یا ان کے جہاز بھی باؤنڈری نہیں کراس کیا. تو جو ان کے پاس اکوپمنٹ ہے یا ہمارے پاس ہے، یہ تو دنیا کو پتا ہے کہ اب کتنا سٹاک کس کے پاس ہے. تو وہ کوئی فریش سٹاک تو نہیں اپنی فیکٹریوں میں بنائیں گے، وہی سٹاک ہے اور وہ اسی کو ہی استعمال کرنا ہے. درست سر. ایک آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ٹرمپ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان اور بھارت کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے مذاکرات کروائے جائیں گے، تو پاکستان میں ایسی کون سی شخصیت ہیں آپ کے مطابق جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں یا بھارت کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں؟ لیکن پہلی چیز تو یہ کہ مذاکرات ہمیشہ حکومت کرتی ہے، شخصیت نہیں کرتی. تو جو بھی حکومت وقت ہوگی اسی کو کرنا ہوگا، ہندوستان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف. کس لیول پہ وہ ٹاکس ہوتے ہیں، کیا پرائم منسٹر کے لیول پہ ہوں گے یا فارن منسٹر کے لیول پہ ہوں گے یا کیا، وہ ابھی ورکنگ اس کی ہونی. درست سر. سر اب جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے مسئلہ کشمیر کی بات کی، آپ کے مطابق کیا یہ مسئلہ اب حل ہو پائے گا؟ کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم کشمیر کو واپس لے سکیں، یا یہ مسئلہ جو ہے یہ ابھی بھی ہمیشہ کی طرح رہے گا؟ دیکھیں، اگر تو یہ واقعی ٹیبل پہ آ جاتا ہے اور ایجنڈا پہ آتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہوگی، کیونکہ ہندوستان لیٹلی شروع میں اس کو ہمیشہ بائی لیٹرل ایشو کہتا رہا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، جب 370 ریووک کیا وغیرہ تو اس کے بعد کشمیر کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. درست. سو اگر وہ ایون پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی کرتا ہے کشمیر پہ تو پاکستان کی وکٹری ہے یہ. درست سر. سر ابھی اسرائیل کا جو ایک ہے کہ فلسطین میں کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے. ٹرمپ صاحب سعودی عرب جاتے ہیں اور ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. اسرائیل وہی ملک ہے جس نے پاکستان کے جس کے جو وہ تھے ڈرونز تھے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے. ایک مسلم ممالک کو ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کرو، کل کو یہ پاکستان کو بھی ایسا کہہ سکتے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ پہلی چیز تو یہ کہ جن ملکوں کو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈز میں آپ آ جائیں، مثلاً سعودی عربیہ، انہوں نے بھی ابھی تک تو یہ بات نہیں مانی. تو سوال یہ ہے کہ ہر ملک فیصلہ کرتے ہیں اپنے معروضی حالات کے مطابق. تو پاکستان کو وہ دباؤ تو ڈیفینیٹلی ابھی تک تو ابھی نہیں رہا، لیکن اگر آیا بھی تو پاکستان ساری اسلامی ممالک کو اکٹھا کر کے پھر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے نا. یونیلیٹرلی کوئی بھی ملک نہیں یہ کرے. درست سر. آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ اگر حکومت اے پی سی بلاتی ہے اور اپوزیشن کہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بلایا جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بلانا چاہیے اے پی سی میں؟ دیکھیں، بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے حکومت کا کام ہے. حکومت کے لیے کیا مجبوریاں ان کے آنے سے ہو سکتا ہے کہ ایک حد تک چیزیں یہ لگے کہ نیشنل یونٹی، لیکن اس کا میرا خیال کہ وقت گزر گیا ہے. اب پارلیمنٹ ہے، وہ فورم ہے جہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس بھی ہونی چاہیے، فیصلے بھی ہونے چاہیے. اور پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کا بہت ایک بڑی پریزنس ہے، تو اس لحاظ سے ان کی ریپرزنٹیشن تو ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم یونائٹیڈ کنٹری کہہ رہے ہیں تو اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں. درست سر. ایک پارلیمنٹ کو جی بائی پاس کر کے جی 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 پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے کسی اور فورم کو استعمال کرنا، یہ تو آمریت کے زمانے میں تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایک پارلیمنٹری نظام کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ سے باہر سولوشنز ڈھونڈنا میرا خیال مناسب بھی نہیں. درست سر. سر جو ملکی سیاست کی اگر میں بات کروں تو نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے ان کے دور میں سب سے زیادہ کم ہوئی. آپ سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. یہ جو مہنگائی کم ہوئی ہے یہ عام عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہی، یا لوگ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو کہ جب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی تو اس کا مطلب وہ ہے ریٹ آف انفلیشن. مطلب جس ریٹ پہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں وہ ریٹ بہت سلو ہو گیا.
وہ نیگیٹو کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ جو کل کی چیزیں تھیں وہ آج کل سے زیادہ سستی ملیں گی اوور آل ایز اے باسکٹ. تو یہ درست ہے کہ انفلیشن ریٹ بہت کم ہوا ہے، لیکن یہ اوپر بھی جا سکتا ہے. بلکہ یہ جو IMF نے اسیسمنٹ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 7% پہ انفلیشن جائے گا، جو کہ اس سال کی شرح سے 2-2.5% زیادہ ہے. درست سر. سر پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بنے گی اور کوئی وزارتیں لے گی یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو پرانا ہو گیا، کیونکہ جب موقع تھا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ پوزیشن لی ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ہم حکومت کو جہاں جہاں ضرورت ہوگی ان کو پارلیمنٹ میں ضرور سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین ہمیں جوائن کیا علی محمد خان صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر بھارت کو جس طرح سے ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اس پہ افواج پاکستان اور پاکستانیوں کے جذبے کو کس طرح سے سراہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سلام ہے پوری پاکستانی قوم کو. اور جس طرح سے ہم نے یہ جنگ لڑی ہے، کوئی کسی قسم کا پریشر ہم نے نہیں لیا، کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں تھا. حالانکہ دشمن نے جہاز بھی بھیجے، ڈرون بھی بھیجے، اور ہماری شہادتیں بھی ہوئی شروع میں، لیکن جو ہمارا ریسپانس تھا، میں دعوے سے ہی کہتا ہوں کہ تقسیم ہند کے بعد، حالانکہ ہم نے 65 کی جنگ بھی جیتی ہے، 71 میں آدھا ملک بھی گوایا ہے، لیکن یہ جو ریسپانس تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا. پورے ہندوستان میں اس وقت سوگ کا سماں ہے، اور نریندر مودی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ صرف ہمارے شہیدوں نے فضا میں نہیں جیتی، ہم سب نے زمین پہ بھی جیتی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے اس جنگ میں مکمل سپورٹ کیا ہے پاک فوج کو، اور ہماری جتنے بھی افواج ہیں، چاہے ایئر فورس ہے، چاہے نیوی ہے، چاہے بری فوج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے، ہم اس کی لیجیٹمیسی کو نہیں مانتے. لیکن جب جنگ ہم پہ مسلط کی گئی، اس کے بعد جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں ہم نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ ہم نے اس موقع پہ سیاست نہیں کرنی، ہم نے پاکستان کے بچاؤ کے لیے قومی یکجہتی کا اظہار کرنا ہے. اور یہ جنگ صرف فوج نے نہیں جیتی، صرف ایئر فورس نے نہیں جیتی، یہ جنگ پوری قوم نے جیتی ہے، اور جنگ قومیں جیتتی ہیں. جس طریقے سے قوم جڑ کے رہی اور اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے پہ اب جنگ جیتنے کے بعد فنگر پوائنٹنگ کی بجائے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اب ملک کو آگے لے جانے کے لیے فیصلے کرنے چاہیے، جس میں سب سے بنیادی فیصلہ سیاسی اتفاق و اتحاد ہے، ملک میں سیاسی استحکام ہے، اور اس کے لیے جناب عمران خان صاحب کی رہائی کلیدی حیثیت رکھتی ہے. درست سر. سر آپ جس طرح آپ کے سوشل میڈیا ٹیم نے پرفارم کیا اس سارے سینیریو کے دوران، ان کو سراہا گیا، کیا اس سے PTI کے نوجوانوں کی مشکلات میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ابھی تھوڑا قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ کمی ہو گئی ہے. ہمارا کسی پہ احسان نہیں ہے. فوج ہماری فوج ہے. ہمارا جو پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس پہ اعتراض ہے. فوج سے تو کسی کو مخاصمت نہیں ہے، کیونکہ جو فوج کا دشمن ہوگا ملک دفاع کے حوالے سے، وہ تو ملک کا دشمن ہوگا. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. تو کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی ادارے سے تو لڑائی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو سپاہ ہے، ہمارا جو ادارہ ہے، ہماری جو فوج ایئر فورس نیوی ہے، وہ پیورلی اپنے پروفیشنل ڈیوٹیز کی میں ہو، اور اسی میں ان کی عزت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے جب انہوں نے پروفیشنل ڈیوٹیز ادا کی، کس طرح قوم نے ان کو سراہا، ان کو سرآنکھوں پہ رکھا. لیکن جب ہمارے ماضی میں 3 بار یہ اس کام ہوا ہے، ایوب خان کے زمانے میں، ضیاء صاحب کے زمانے میں، مشرف صاحب کے زمانے میں، قوم نے اس کو نہیں سراہا، تو نہ اس کو قوم اب دوبارہ سرائے گی. آئین کی پامالی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. درست. کمل شوذب صاحبہ کی ایک ویڈیو جو کہ آپ لوگوں کی ایک پرائیویٹ ویڈیو چل رہی تھی، اس میں انہوں نے علیمہ صاحبہ کے بارے میں کچھ کہا کہ ان کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، یا ان کی کوئی اس طرح سے وہ کسی کی تنقید نہیں کر سکتی، گوہر صاحب کے اوپر تنقید نہیں کر سکتی. یہ کیوں آپ کے پارٹی کے اندر اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ کبھی سلمان اکرم راجہ صاحب کسی کے خلاف کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی علیمہ بی بی کے خلاف کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، تو یہ لڑائیاں کب تھمیں گی؟ دیکھیں،
پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، انہوں نے اندر کوئی بات کی ہے، اس پہ کامنٹ مناسب میں نہیں سمجھتا۔ علیمہ صاحبہ جو ہیں خان صاحب کی سسٹر ہیں، اور ان کا پیورلی مقصد صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے، کوئی ان کی پولیٹیکل ایسپریشنز نہیں ہیں، اور ان کی جو جدوجہد ہے اپنے بھائی کے لیے اس کو میں سراہتا ہوں۔ دوسری طرف کمل شوذب صاحب ہے، ہماری چھوٹی بہن کی طرح ہے، ویمن ونگ کی صدر ہے، مشکلات صحیح ہیں، تکلیفوں سے گزری ہے، نظریاتی کارکن ہے، اس نے اگر کوئی بات کی ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں تھی۔ الفاظ کے چناؤ پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ان کی سوچ یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ پیورلی میرٹ پہ چلے، لیکن درست جس نے کوئی ویڈیو لگائی ہے وہ بھی غلط کیا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علیمہ آپا جو ہیں ان کا کوئی سیاسی ان کا مقصد نہیں ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے بانی ہیں جناب عمران خان صاحب، جن کے بھائی بھی ہیں، ان کی رہائی کے لیے وہ کوشاں ہیں، اور انہوں نے قابل قدر خدمات جو ہیں مثالی کردار اس میں ادا کیا ہے۔ درست۔ اگر ہماری حکومت یا آپ کہہ لیں آپ کی فارم 47 کی حکومت اگر کوئی APC بلاتی ہے تو آپ لوگ اس میں شرکت کریں گے یا بانی کی رہائی کا مطالبہ کریں گے؟ میرے خیال APC عمران خان صاحب کی موجودگی کے بغیر لامانی ہوگا۔ عمران خان صاحب کو بلانا چاہیے، عمران خان صاحب کے بلائے بغیر APC میں شرکت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ درست۔ سر، جناح ہاؤس اور GHQ حملے میں خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ کیس بھی ایسا ہے، اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو PTI کوئی احتجاج کرے گی؟ کوئی لاہ عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں، پہلے تو ایسی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے، خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا اس کے خلاف آئینی، قانونی اور سیاسی ہر طرح سے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے گی۔ درست۔ سر، ابھی خان صاحب کے 2 بیٹوں کا ایک انٹرویو آیا، آپ نے وہ انٹرویو دیکھا؟ اس کے کچھ حصے میں نے دیکھے، پورا میں نہیں دیکھ پایا، جی سر۔ لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے ان نوجوانوں کا جو جذبہ ہے، خاص کر کیونکہ پہلی بار وہ انہوں نے میڈیا کو فیس کیا ہے، میں پہلے کبھی ان کا انٹرویو نہیں دیکھا، بڑی میچورٹی تھی اس میں، اور ان کا فوکس صرف اپنے والد صاحب کی رہائی ہے۔ تو درست۔ میں نہیں سمجھتا، کچھ جگہوں سے ان کے بلا جواز تنقید ہو رہی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی بیٹے کا یہ حق ہے کہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے آئین و قانون کے مطابق وہ اپنی بات کرے۔ درست۔ سر، وہ ایک دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ بچے وہاں سے بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں، پاکستان کیوں نہیں آ رہے ہیں، یہاں پہ آ کے کوئی احتجاج کیوں نہیں کر رہے اپنے والد صاحب کے لیے؟ دیکھیں، اب وہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے ان کو وہ فیل کرتے ہوں یا کوئی تھریٹ ہو یا کوئی وہ فیل کرتے ہوں کہ یا ان کے لیے سیف نہیں ہے۔ اب یہ ان کا فیصلہ ہے، اس پہ میرا کمنٹ مناسب نہیں ہے، انہوں نے وہاں آواز بلند کی ہے، اس کو بھی ہم میرے خیال میں یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ وہ نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ کل فیصلہ کرنے کہ وہ آ جائیں، لیکن ان کا آنا یا نہ آنا پیورلی ان کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے والد کی رہائی کا بھی سوچنا ہے، اور اپنی سیکیورٹی، اپنی سینکٹیٹی کا بھی سوچنا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا ماضی میں۔ درست۔ سر، ابھی جس طرح سے جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل پر، جو فلسطین کر رہا ہے، اور فلسطینی طیارے ہی ہمارے اگینسٹ بھی استعمال ہوئے اس جنگ کے اندر جن کو ہم نے مار گرایا، لیکن ابھی سعودی عرب کا جو ایک سٹانس ہے جس میں وہ جو امریکہ ہے وہ سعودی عرب کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ ایک طرف ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، دوسرا ایک مسلم ممالک کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ دیکھیں، اسرائیل جو کر رہا ہے وہ تو امریکہ کی شے پہ ہی کر رہے ہیں، سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ تینوں، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ یا انڈیا، سارے تو بڑے نزدیکی الائز ہیں، اپنے یہ اسٹریٹجک الائز ہیں، لیکن ہم نے دیکھیں سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم نے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی فلسطین کے حوالے سے وہی جذبات ہیں جو ہمارے جذبات ہیں۔ فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے، ظلم عظیم ہو رہا ہے، مسلم امہ کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے امریکہ یا یونائٹڈ نیشنز سے توقع لگائے رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک نہیں جاگے۔ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے لیے، خاص کر جو ہمارے بچوں کا ادھر میسیکر ہو رہا ہے، یہ انسانوں کا میسیکر نہیں ہو رہا، یہ مستقبل چھینا جا رہا ہے۔ کسی قوم کے بچوں کو مارنے کا مطلب کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قوم کے مستقبل کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ ہم اس کو نہیں ختم ہونے دیں گے۔ اگر ضرورت پڑی ہے جو کہ آئے گی جلد انشاءاللہ، اب دنیا دیکھے گی کہ جو کچھ ہم نے بھارت میں کیا ہم وہ اسرائیل میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ درست سر، نظمہ بخاری صاحبہ فرماتی ہے کہ یہ سارا جو ڈیزائن تھا یہ نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا تھا۔ قوم کو کریڈٹ دیں، ہم درست۔ سب کا کریڈٹ بنتا ہے۔ میاں صاحب شکر ہے جنگ ختم ہو گئی، میاں صاحب بولے تو صحیح۔ درست۔ نہیں سر، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، ایک مودی کے مودی خلاف نہیں صاحب کیا کا نام لیکن ایک لینے ٹویٹ ذرا، کر دیا تھا، ان کا نام نہیں لیا منہ بٹ کا ٹویٹ کر ذائقہ، دیا تھا۔ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے MODI، یا ہو سکتا ہے ان کے فون پہ MODI لفظ ہی نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بالکل
بالکل سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.